آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سحری کا وقت جو عین ہوتا ہے نا، بالکل جو ہم لوگ سحری کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، یہی وہ ٹائم ہے جو رات کا آخری حصہ کہلاتا ہے، یہ آخری حصہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو ہر دن، لیکن خصوصی طور پر رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعائیں کرنے والا جس کی دعائیں میں قبول کروں، ہے کوئی ایسا پریشان حال انسان جو مجھ سے اپنی پریشانیوں کو میرے سامنے رکھے تاکہ میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں، ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد طلب کرے تاکہ میں اس کو اولاد دے دوں۔ اور جب کوئی بندہ اٹھتا ہے اور اس نے اپنے بستر کو چھوڑا اور اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد تہجد کی نماز کے ارادے سے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں سر رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے۔ اور فخر کیا کہتا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کریں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور تو ایسے لوگوں کو کیا پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فتنہ فساد کریں، یعنی آدم علیہ السلام پیدا ہوں گے، ان سے جو نسل چلے گی وہ لوگ زمین میں قتل و غارتی کریں گے، خون بہائیں گے، کیا ایسے لوگوں کو تو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اے فرشتوں، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، تم تو کہہ رہے تھے زمین میں فتنہ فساد کریں گے، لیکن تم دیکھو یہ میرا بندہ، سارے لوگ جب سو رہے ہیں نا تو یہ بندہ اپنے بستر کو چھوڑ کر میرے سامنے آ کر پڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جب بندہ تہجد میں سجدے میں سر رکھتا ہے تو تہجد میں سر اٹھانے سے پہلے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے یہ بندہ جو بھی مانگ رہا ہے نا، جو بھی طلب کر رہا ہے، میں نے اس کو عطا فرما دیا۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ ہم بہت زیادہ تہجد میں دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ چیز جو ہم طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، وہ ہمیں ملتی کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو جب کوئی گناہگار انسان اللہ کے در پہ آتا ہے، چاہے وہ ایک ہفتے میں ایک دن آئے، صرف جمعے کے دن نماز پڑھنے آیا اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اسے دے دو، جلدی دو، میرے در سے ہٹاؤ۔ تو فرشتے کہتے ہیں مولا بہت گناہگار ہے، صرف مطلب کے لیے تیرے در پہ حاضر ہوا ہے، اسے کچھ چاہیے تھا اس لیے وہ لینے کے لیے آیا ہے، دعا مانگنے آیا ہے، باقی اسے نماز اور اسلام اور دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ تجھ سے کوئی محبت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جانتا ہوں، معلوم ہے مجھے، اور مجھے پتا ہے، اسی کے لیے تو اسے دے دو، کیونکہ دوبارہ یہ آئے گا نہیں، دے دو کیونکہ یہ سخی کا در ہے، میرے در سے کوئی واپس نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کے ذریعے سے دلوا دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی نمازی، پرہیزگار، متقی، تہجد پڑھنے والا، نفل پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، نیک انسان، مرد، عورتیں، جب یہ اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑے ہو یا نماز میں یا افطار کے وقت اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے فرماتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، یہ تیرا بندہ کب سے تیرے در پہ ہے، کب سے تجھ سے سوال کر رہا ہے، کب سے دعائیں مانگ رہا ہے، اس کو عطا فرما دے، اس کو دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، اس کا بار بار آنا، میرے در پہ رونا مجھے اچھا لگ رہا ہے، اس کا رونا مجھے پسند ہے، اگر میں اسے نہیں دوں گا تو مایوس ہو کر میرے در سے واپس نہیں جائے گا۔ اس گناہگار کو اس لیے دیا تھا کہ اسے نہیں دیتا تو مایوس ہو کر چلا جاتا، لیکن یہ میرا مخلص بندہ ہے، یہ کبھی میرے درس کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے اس کو بھی دوں گا، لیکن تھوڑا اور رلانے کے بعد۔ تو یہ دعائیں بیجا تھوڑی جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد ہو، یا فوراً ہو جائے، یا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہماری کوئی دعا بظاہر قبول نہیں ہو رہی ہے نا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ نہ بالکل سوچئے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم دعا میں کچھ مانگ رہے ہو، وہ چیز ہمیں نہ ملی ہو، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے بڑے حادثات سے بچا لیا ہو، ہمیں تمام مصیبتوں سے بچا لیا ہو، آفات سے بچا لیا ہو، جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو اس لیے ہم لوگ دعائیں کرنا بالکل نہ بھولیں، اور رمضان تو مہینہ ہی اللہ کی رحمت اور برکتوں کا، مانگنے کا، اللہ سے سوال
استعمال کرنے کا. تو اس لیے جب ہم سحری کے لیے اٹھے نا تو اس وقت کو بالکل بھی مس نہ کریں, جو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بندوں کو دیکھ کر فخر فرماتا ہے, جو بندے عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ فخر فرماتا ہے. تو ہم اس عبادت میں ضرور حصہ لیں. اگر ہم 12 رکعت تہجد نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 4 رکعت ہی پڑھ لیں, 8 پڑھ لیں, 2 پڑھ لیں, لیکن ضرور پڑھ لیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا شمار ان نیک لوگوں میں ہو جائے گا, کیونکہ جو تہجد کی نماز ہے نا, یہ صالحین کا طریقہ ہے, یہ اللہ کے فرما برداروں کا طریقہ ہے. تو اگر ہم تہجد پڑھنے والے بن گئے تو انشاءاللہ پھر ہماری جو گنتی ہوگی نا وہ اللہ کے فرما برداروں میں ہو جائے گی.